جب کچھ باتوں پہ وہ ایگری ہونے کے قریب آتے ہیں طالبان کے جو نمائندے ہیں رژیم کے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی اب ہم کابل سے پوچھ لیں، پھر کابل والا کہتا ہے نہیں یہ باتیں آپ اس پہ ڈس ایگری کر جائیں. تو کچھ یہ ویسے اوور آل کنڈکٹ ان کا ماضی میں بھی رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دوحہ اکارڈ سے پہلے 117 میٹنگز ہوئیں. اسی طرح ماضی میں کئی دفعہ پیس پارلیز ہوئیں اور بظاہر وہ کامیاب تھیں، لیکن اندرون خانہ وہ اپنی جگہ پہ ایک وہ فرم تھے آن کنٹینیوئنگ ود دیئر ایکٹیویٹیز یا اسپانسرنگ آف ٹیررزم. جناب میاں صاحب، ایز اے اوپننگ اسٹیٹمنٹ جی، اینڈ آن اے لٹل لائٹر نوٹ، پھر ہم ذرا ثقیل گفتگو کرتے ہیں. جب 117 میٹنگ کے بعد ہونے والا ایگریمنٹ جس کو دوحہ اکارڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ اور طالبان کے درمیان، جب وہ کامیاب نہیں ہوا اور افغان طالبان نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا اور اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، تو مجھے آپ یہ بتا دیں، ابھی استنبول میں تو چوتھا دن ہے اور شاید 3 راؤنڈز ہوئے ہیں وہاں، اور ایک راؤنڈ آپ رکھ لیں دوحہ والا، تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی 100 راؤنڈ اور ہونے ہیں. میں یہ کہوں لائٹ گا موڈ میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو سائنز ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. اچھے نہیں ہیں. یہ اس وقت ہمیں علم نہیں ہے کہ پاکستان کے ایگزیکٹ ڈیمانڈس کیا ہیں، چونکہ ہم اس وقت جو میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں یا لوگوں کا ایک انٹیلیجنٹ ایسٹیمیشن ہے، اسی کو بیس بنا کے پورا میڈیا اور کمنٹیٹرز جو ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. جب تک کہ کوئی سالڈ پروگرس نہیں ہوتی اس قسم کی نیگوشیشنز کے اندر، جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی. یہ نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک میجر ڈیمانڈ تو نون ٹو ایوری ون ہے نا، میں عرض کرتا ٹیررزم کے حوالے سے وہ پبلک نہیں کی جاتی، وہ ٹیکسٹ ایز سچ نہیں کیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2، یہ بڑا نارمل ہے، یہ ڈپلومیسی میں روٹین ہے کہ جو ڈیلیگیشن گیا ہوتا ہے وہ ساورن ڈیلیگیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں ساورن، مانا وہ خود فیصلے کرے اور اسے ایڈوائس اور انسٹرکشنز اور اپنے کیپٹل سے لینی پڑتی اور ان پٹ لینا ہوتی ہے بیک ہوم ہیڈ کوارٹر سے. یہ بھی کوئی چمبے کی بات نہیں، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی ضرور کنسلٹ کر رہا ہے پیچھے ملٹری آفیشل سے، پالیسی میکر سے، گورنمنٹ سے، جہاں جہاں سے بھی ریلیونس ہے ان کی، وہ بھی ان پٹ لے رہا ہے، اور ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے انٹرلوکیٹرز مانا افغانس، وہ بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ کوئی اگر پاکستان اور افغانستان دونوں ایگری کرنا چاہیں، اور خاص کر افغانستان ایگری کرنا چاہے، جو کہ پروو ہو گیا ہے کہ وہ دخل اندازی کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی طالبان کو، پاکستانی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہیلپ کر رہے ہیں، مٹیریل اینڈ فزیکل دونوں کر رہے ہیں. یہ پروو پاکستان نے دوحہ میں بھی کیا تھا. پاکستان نے اس سے پہلے بھی میں کچھ خبریں سنی ہیں کہ 200 سے زیادہ ڈیمارشز ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے. اور کوئی 1000 سے زیادہ دفعہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بھی آپ کے ہاں سے ہوا، یہ بھی آپ کے ہاں سے ہوا، یہ بھی ٹیررزم ایکٹ جو ہیں وہ بھی آپ کے ایویڈنس کے ساتھ ہوئے ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا. اور اس میں پاکستان کی وزارت خارجہ ریگولرلی کرتی رہی ہے. اسی طرح جو بارڈر مینجمنٹ کی کمیٹی ہے، جو بھی باڈی ہے، وہاں بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستانی ملٹری نے بھی اپنے جو ان کے چینلز ہوتے ہیں نارمل، یہ بھی عوام کو پتہ ہی ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز بھی ہوتے ہیں، ملٹری چینلز بھی ہوتے ہیں، اور ایک خاص پرپز کے لیے بھی
کچھ چینلز اسٹیبلش ہوتے ہیں تو وہاں سے انٹریکشن ہوتا ہوتا رہا رہا۔ تو یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے کہ افغان طالبان کو یہ علم نہیں ہے، علم ہے ان کو، اور اب وہ اور بھی کلیئرٹی کے ساتھ استنبول میں کیس سٹڈی بن گئے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ اس کا ثبوت ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ میں ذرا اس کو ڈیٹیل میں دے دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ پاکستانی طالبان کی ہیلپ کر رہے ہو ان کو انفلٹریٹ کرنے کے لیے، میں نا وہ پاکستان میں آئیں، یہاں پر آپ ان کو ویپنز دے رہے ہو، یہ اس کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ان کو ٹریننگ کیمپس دے رہے ہو اپنے ملک کے اندر، یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہاں پر آپ نے پاکستان کے جو بارڈر ریجن ہے اس کے اندر اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں جو ان کو لوکل سینکچری پرووائڈ کرتے ہیں، یہ اس کا ایویڈنس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اور ہمارے فنڈنگ ہے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی ہے نا ساتھ۔ یہ جو فنڈنگ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، اس میں آپ بھی فنڈ کرتے ہو اور آپ کو ہندوستان ریسورسز مہیا کرتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اب آپ اچھا، وہ بھی ہم نے دیا ہوگا، جی اب آپ ہندوستان والا بھی۔ اب آپ کلیئر ہو گئے ہیں کہ آپ نے آبجیکشنس ریز کیے اور ہر ایک کا پھر ایویڈنس بھی دیا۔ ایویڈنس بھی دیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ سارا کچھ ہوا تو جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہاں پر دی ٹرکش اوفیشلس اور دی قطری اوفیشلس، ان کو بھی ایک قسم کا دھچکا لگا اور ان کو بھی سمجھ آئی کہ افغانستان کا جو ڈیلیگیشن ہے یا افغان طالبان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کتنا ان ریزنیبل ہے اور کس طرح وہ سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے، ایشو یہ ہے ٹھیک کہ ہے، کیوں ہاں نہیں ہے، اصل تو یہ مین چیز ہے، مین چیز ہی ہے۔ وہ میکینکس ہیں کہ وہاں کیا ایویڈنس مل گیا، ٹھیک ہے، پوائنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ایشوز، اور بتا دیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہے، اور یہ بتا دیا گیا ویری کلیئر، یہاں پر زیرو ٹالرنس ہوگی، اٹ از دا ریڈ لائن، 2 times ریڈ لائن، آپ سمجھیں اس کو کہ ہم افغانستان کی سوائل سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی مداخلت، چاہے وہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہو، سمگلنگ کے کانٹیکس میں ہو، ایلیگل اکانومی کے کانٹیکس میں ہو، اور آپ سبورشن کریں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ صرف ٹیررزم ہی کافی نہیں، کہنا کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو میں نے ذکر کیا یہ ٹیررزم کے ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، نیفیریس اور بیسیکلی اس کو آپ یہ کہیں سبورشن ہے یہ، سبورشن۔ اور یہ اسٹیٹس دوسری اسٹیٹس کو سبورشن کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا دوسری اسٹیٹ کی پروگرس کو کنٹین کرنے کے لیے۔ تو یہ اتنا سادہ ایشو نہیں ہے جتنا سادہ ہمارا میڈیا اس کو پریزنٹ کر رہا ہے یا ہمارے کمنٹیٹرز کر رہے ہیں۔ دس از این آرگنائزڈ انٹینشنل ڈیزائنڈ subversion by Afghan Taliban. Basically, it is fed by India.